الصلاة القائمة محمد والصلاة رضيت بالله ربا ومن الإسلام دينا محمد نبيا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی ہم سب کے لیے رحمت ہے اور بعین ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات بھی ہم سب کے لیے رحمت ہے۔
قرآن مجید نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے میرے محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ گویا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی اس بات کے لیے مانع ہے کہ آپ موجود ہوں اور وہاں اللہ کا عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی ذات بابرکت ہے اور آپ کی ذات رحمت ہے۔ عذاب کی بجائے، زحمت کی بجائے وہاں رحمت تو آ سکتی ہے، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جو قوم جب تک استغفار کو لازم پکڑے گی اور توبہ کے طریقہ کار کو اختیار کرتی رہے گی، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتی رہے گی، اس وقت تک بھی اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ پتہ یہ چلا آپ کی موجودگی بھی رحمت، کہ جس سے عذاب نہیں آتا، لوگوں کا استغفار کرنا یہ بھی رحمت، کہ اس وجہ سے بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ آج ایک لمحہ کے لیے ذرا یہاں ہم بیٹھے ذرا سوچیں تو صحیح کہ آج ہم عذاب کا شکار کیوں ہو چکے ہیں، مصائب کا شکار کیوں ہیں، پریشانیوں کا شکار کیوں ہیں، آلام کا شکار کیوں ہیں، مسائل کا شکار کیوں ہیں؟ اگر آپ کی ذات موجود نہیں، پیارے پیغمبر کی بات تو موجود ہے نا۔ آپ دنیا سے چلے گئے، اپنا بیان اور اپنا فرمان اپنی حدیث کی روشنی میں تو یہاں چھوڑ کے گئے، پھر اللہ کا عذاب کیوں؟ اور پھر دوسری وجہ کہ عذاب نہیں آتا وہ یہ کہ جب تک کوئی قوم استغفار کو اختیار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ہم سوچیں، ہم ایک دن میں کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ ہم ذرا سوچیں تو صحیح، ایک دن میں ہم کتنی دفعہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں؟ ہم ذرا سوچیں تو صحیح، 24 گھنٹوں کے اندر ہم اپنا وقت مصروفیت میں کتنا گزارتے ہیں، استغفار میں کتنا گزرتا ہے، اللہ کے ذکر میں کتنا گزرتا ہے، اور دنیاوی باتوں میں کتنا وقت گزرتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہ ضرب تقسیم کر لیں تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ استغفار کا معاملہ ہو یا ذکر اذکار کا معاملہ ہو، ہم بالکل 0/0 ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے رجوع کرنا ہوگا، بجائے اس کے ہم ہوٹلوں پر بیٹھیں، ہوٹلوں کی زینت بنیں، چوکوں چوراہوں کی زینت بنیں، محلے کی گلیوں میں بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کریں، لوگوں کا شکوہ کریں، لوگوں کی چغلی کریں،
لوگوں کا گوشت کھائیں، اپنی نگاہوں کو برباد کریں، اپنی زبانوں کی تباہی اور بربادی کو اختیار کریں، اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ ہمارا جو وقت چوکوں چوراہوں میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، گلیوں کوچوں میں، دوستوں کی محفل میں گزرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ وقت اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کے رب کے قرآن کے تلاوت میں گزرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تلاوت میں گزرے، اللہ کے ذکر اذکار میں گزرے اور اپنے گناہوں کے استغفار کو اختیار کرتے ہوئے گزرے، اللہ کی قسم بیماریاں شفاؤں میں بدل جائیں گی، تنگیاں خوشحالیوں میں بدل جائیں گی۔ ہم یہ کرتے کیوں نہیں؟ بس ہم یہ کہہ رہے کرونا وائرس آئی تھی چلی گئی، اس کی لہر دوبارہ آ چکی ہے، SOPs کو اختیار کیجئے، سینیٹائزر لگائیے، ماسک لگا لیجئے، ہاتھ نہ ملائیے، محفلوں میں نہ جائیے، جلسے جلوس نہ کیجئے، پروگرام نہیں ہوں گے، اجتماعیت نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، جمعہ نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے شریعت نے بھی تو ہمیں اصول دیے ہیں نا، شریعت کے بھی تو کچھ SOPs ہیں نا، شریعت نے بھی تو ہمیں سینیٹائزر دیے ہیں نا، شریعت نے بھی تو ہمیں کچھ ایسے اصول پر پابند کر دیا ہے کہ اگر انسان ان کو اختیار کرنے والا بن جائے، انسان کی بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے اور انسان کی تنگیوں کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر وائرس سے بچنا چاہتے ہو، کرونا والی وبا سے بچنا چاہتے ہو، اور بدحالیوں سے بچنا چاہتے ہو، اولاد کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کی تنگیوں سے بچنا چاہتے ہو، برادری کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، محمد الرسول اللہ کی حدیث کے مطابق عمل کرنا ہوگا اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنا ہوگی۔ جب تم یہ دو کام کرنے لگ جاؤ گے، اللہ تمہاری بدحالیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے گا اور انسانوں کی پریشانیوں کا اللہ اپنی رحمت سے خاتمہ فرما دے گا۔ آپ کی ذات بھی رحمت اور آپ کی بات بھی رحمت ہے۔ آپ کی ذات رحمت، عذاب نہیں آتا، اور آپ کی بات بھی رحمت ہے کہ انسان عمل کرتا جائے، اللہ کی قسم اس عمل کرنے کی بدولت اللہ انسان کی سیاہ کاریوں کو اپنی رحمت سے معاف کرتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 210 ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن، جب کوئی انسان مرد و عورت ہر ذی بالغ جب مؤذن کی اذان سنتا ہے، مؤذن کی اذان سننے کے بعد ان کلمات کو دہراتا ہے۔ ایک دعا میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتائی تھی، معلوم نہیں کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں، وہ آپ کو پتا ہے، لیکن میرا حسن ظن ہے کہ جیسے دنیا کی باتوں میں ہم بڑا شغف رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر اذکار میں بھی ہمیں ایسی ہی محبت ہوگی۔ آئیے ذرا سن لیجئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو بندہ اذان کے سننے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، وہ دعا کون سی؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ایک وظیفہ یہ پڑھتا ہے
وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ۔ ذرا پڑھتے رہیے، آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، گریجویٹ لوگ ہیں، دین کا فہم رکھنے والے ہیں، ذرا ان وظائف کو بھی پڑھ لیجئے، کہیں اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر کے ہماری سیاکاریوں کو اپنے رحمت سے معاف فرما دے۔ فرمایا جو بندہ اذان کو بغور سنتا ہے، میں یہ بتانے لگا ہوں کہ پیارے پیغمبر کی ذات بھی رحمت، وہیں آپ کی بات بھی رحمت ہے۔ فرمایا جو بندہ اذان کو سننے کے بعد یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد پڑھتا ہے کیا؟ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کے ساتھ راضی ہو گیا اس لیے کہ میرا رب میرا پالن ہار ہے۔ میں اپنے رب کے ساتھ میں نے دوستانہ تعلق قائم کر لیے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ راضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے پر میں نے اپنے رضا کا اعلان کر دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو آخری نبی مان لیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور میں نے اسلام کو دین سمجھ کے قبول کر لیا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اذان کے بعد بندہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، ہر اذان کے سننے کے بعد جو بندہ یہ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ذنبہ، اللہ اس وظیفے کی برکت سے پڑھنے والے کے سارے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یاد ہے ہمیں دنیا کی باتوں میں بڑی محبت ہے،